اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں آپ اعتکاف کے دوران موبائل کے استعمال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعتکاف کے دوران موبائل کے استعمال کو تو بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اعتکاف کے دوران موبائل کا سلسلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جس بندے کو بھی موبائل کے استعمال کی عادت ہے جی جی وہ لازمی طور پر وہ چیزیں ضرور سرچ کرے گا کہ جو عام روٹین کے اندر کرتا ہے۔ جی وہ جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے وہ بالکل ہی فوت ہو جائے گا۔ جی جی بلکہ اس حوالے سے جو مساجد کے منتظمین ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ کسی بھی معتکف کو اس وقت تک اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں جب تک موبائل کے حوالے سے کلیئر نہ کروا لیں جی کہ آپ مسجد کے اندر موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ جی جی بعض مساجد کے اندر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے ایک شرائط فارم ہوتا ہے، جی اگر وہ اعتکاف بیٹھنے والا ان شرائط فارم کے مطابق اترتا ہے تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو ان شرائط کے اندر یہ شرط لازمی طور پہ آج کے دور میں رکھنی چاہیے کہ بھائی موبائل استعمال نہیں کرنا، موبائل مسجد میں لے کے ہی نہیں آنا۔ جی جی اس مسجد میں وہی شخص اور وہی طالب علم یا وہی بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہوگا، جی جی کیونکہ موبائل کی وجہ سے اس میں بہت ساری اس کی نحوستیں کہہ لیں یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں۔ جو بندہ موبائل استعمال کرنے کا عادی ہے وہ رات کو لیٹ سے سوتا ہے، جب رات کو لیٹ سے سوئے گا تو پھر صبح کو تاخیر سے اٹھے گا، تہجد بھی اس کی جاتی رہے گی، جی سحر بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ فوت ہو جائے گی، کھانے سے جو ہے نا وہ قاصر ہو جائے گا، جی اور بھی عبادات سے بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دور رکھ سکے گا اس انداز کے اندر۔ تو اس لیے اعتکاف کی حالت کے اندر میرا تو مشورہ سب کے لیے یہی ہے کہ بالکل استعمال نہ کریں موبائل کو، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو پابند کریں کہ اعتکاف کے اندر انشاءاللہ ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ اس حوالے سے میری اپنی ذاتی ایک روٹین یہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے جی تو اس کے بعد جو موبائل کا سسٹم یا اس کو چلانے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل موقوف ہو جاتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ بالکل سائلنٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، جی جی ماشاء اللہ یعنی صرف کال کی حد تک معاملہ ہوتا ہے، اور زیادہ سرچ کرنا اور آگے پیچھے کے معاملہ سوشل میڈیا کی اٹیچمنٹ جو ہے نا یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتی ہے، اور بالخصوص یہ جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر قاتل ہے، جی اس لیے کہ وہ جتنا موبائل کو ٹائم دیں گے اتنا قرآن سے دور رہیں گے، جتنا قرآن کو ٹائم دیں گے اتنا موبائل سے دور رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں، بالخصوص جو منزل سنانے والے ہیں، مصلی سنانے والے ہیں، وہ بالکل یا موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کم از کم رمضان المبارک کے اندر موبائل جو ہے نا وہ سائلنٹ پہ ہو، تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی ادا ہوتی رہے، کیونکہ کتنی مرتبہ آپ سائلنٹ پہ لگائیں گے، تراویح بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، منزل بھی دہرانی ہے، سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو جب موبائل سائلنٹ کے اوپر رہے گا، جب فارغ ٹائم ہوگا تو پھر آپ بآسانی دیکھ سکیں گے کہ کس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، کس کے ساتھ ضروری نہیں ہے، کس کی کال آئی ہے، کس کی مس کال آئی ہے۔ جی جی تو اس حوالے سے عام روٹین میں جو ہے نا وہ رمضان کے اندر ہر بندہ کوشش کرے کہ کم از کم موبائل کو سائلنٹ پہ رکھے، اور پھر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت کے اندر بالخصوص جو ہے نا وہ موبائل کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل یہ بند ہونا چاہیے، بالکل قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ معتکف ہو، بیٹھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، بیٹھا مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو، روحانیت کے حصول کے لیے ہو اور تقوی کے حصول کے لیے ہو، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ہو اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہو۔ تو بہرحال اس حوالے سے گریز کرنا چاہیے موبائل سے۔